السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانیاں حل فرمائے۔ جب بھی کوئی پریشانی آیا کرے ذکر و اذکار کیا کریں، درود شریف، استغفار، دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، تاکہ ایک تو ذہنی اور قلبی سکون ملے گا اور پریشانی کے حل کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور بنے گی۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میری بیٹی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بطور انٹیریئر ڈیزائنر کام کرتی ہے اور ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی نئی نئی وہ شادی شدہ ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کے ہسبینڈ نے اسے ڈائمنڈ کے ٹاپس گفٹ کیے اور وہ ٹاپس پہنی ہوئی تھی، ایئر رنگس پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران وہ کچھ افسرز کے ساتھ ایک ایسی پلیس پہ گئی جہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اور وہاں اس کے ایک ایئر رنگ وہاں پہ گر گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جب اس نے گھر آ کر دیکھا تو اس کی ایک ایئر رنگ مسنگ تھی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو اس کا ہسبینڈ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے یہ باہر سے منگوایا تھا آپ کے لیے، باہر ملک سے، اور یہ ڈیزائن نا یہاں ملے گا بھی نہیں اور دوسرا بن بھی نہیں سکتا۔ تو بتاتی ہیں کہ اب ہسبینڈ بھی ناراض تھے اور اتنی قیمتی اس کی ایئر رنگ بھی گم ہو گئی تھی، تو وہ بہت رونے لگی، پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے فون کیا، ساری بات بتائی، تو مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ تو اب مجھے یہ بھی تھا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے میری بیٹی کی، کہیں اس کا ہسبینڈ کچھ نیگیٹو بات نہ سوچے اس کے بارے میں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ نا یہ دعا پڑھو، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھو، جتنا ہو سکے سارا دن پڑھو، باوضو بے وضو کھلا پڑھو، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ کہتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے میری بیٹی اس دن پڑھتی رہی، نیکسٹ ڈے بھی پڑھتی رہی۔ پڑھتے پڑھتے اپنے باس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کل ہم جہاں گئے تھے، کنسٹرکشن جہاں پر ہو رہی تھی جس پلیس پر، وہاں ہو سکتا ہے میرا ٹاپس گر گیا ہو، یہ ایئر رنگ گر گئی ہو۔ تو ان کے باس نے کہا کہ وہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے، اتنا سامان ہے، ریت ہے، سیمنٹ ہے، مٹی ہے، اتنی چیزیں ہیں وہاں پر، یہ چھوٹی سی چیز وہاں کیسے دکھے گی، کیسے ملے گی؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے بس وہیں سے ملے گی۔ اور پھر میری بیٹی اپنے یقین کے ساتھ نا یہ دعا پڑھتی رہی، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس نے اپنے باس سے 2-3 دفعہ کہا کہ میرا دل کہتا ہے وہیں سے ملے گا، ایک دفعہ آپ معلوم کروا لیں۔ کہتی ہیں کہ ابھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ رات کو اس کے باس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا جو ایئر رنگ گر گیا تھا نا وہ وہیں سے ملا ہے جہاں آپ کہہ رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ میری بیٹی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اسی دن سے اس دعا کو اس یقین سے پڑھنا شروع کر دیا کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو اللہ کریم اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ اور آپ یقین کریں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے کام فوراً بنتے ہیں، اس کی کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ عرصے سے میں بے روزگار تھا اور کام کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ مجھے قرضے لینے پڑ رہے تھے اپنے تمام گھریلو اخراجات کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیا۔ کام تو کوئی تھا نہیں جو مسئلہ ہوتا۔ کہتے ہیں چند ہی دنوں میں اللہ کریم نے روزگار کا بندوبست فرما دیا اور الحمدللہ قرضے بھی ادا ہو گئے، اور آج میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ اور یہ دعا میں نے جب جس بھی مسئلے میں پڑھی ہے، اللہ کریم نے میرے وہ مسئلے حل کیے، پریشانیاں ختم کی اور میرے کام بنے۔ ایسے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اس دعا کی میں نے بہت برکات سنی، بہت فائدے سنے۔ تو میں کہیں جا رہا تھا اور راستے میں بہت ہی ضروری کاغذات تھے میرے پاس، جن کا مجھے پتہ تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس وقت گر گئے کاغذات اور مجھے اس وقت تو پتہ نہیں چلا۔ جب میں گھر واپس آیا، میں نے اپنا فولڈر دیکھا تو اس میں پیپرز نہیں تھے، جس پر میں بہت پریشان ہوا۔ اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ دعا پڑھوں، اور میں نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اور میں پڑھتا رہا، اسے پڑھتا رہا۔ 3 گھنٹے کے بعد ایک شخص میرے گھر آیا، اس نے بیل بجائی۔ جب میں دروازے پہ گیا تو اس کے پاس میرے پیپرز تھے، اور پھر اس شخص نے کہا کہ ان پیپرز پہ آپ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور یہ پیپرز مجھے کافی اہم محسوس ہوئے تو میں آپ کو دینے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر اتنا حیران ہوا، اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ 3 گھنٹوں کے اندر میرے یہ جو امپورٹنٹ پیپرز تھے خود میرے پاس گھر تک آ گئے، صرف اور صرف اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے۔ تو جب بھی میں کہیں بھی کسی بھی پریشانی میں ہوں، بس یہ دعا پڑھتا ہوں اور میرا کام ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک اور صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ایسا معاملہ ہوا کہ میرے ایک شاگرد ہیں اور وہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے اپنی بائک جو تھی مسجد کے باہر کھڑی کی۔ اب جب نماز ادا کر کے باہر گئے تو بائک وہاں موجود نہیں تھی۔ ادھر ادھر تلاش کیا، لوگوں سے معلوم کیا، گاڑی نہیں ملی۔
پولیس کو اطلاع کی، پولیس نے بھی بس معمولی سی کارروائی کی اور چلی گئی۔ بتاتے ہیں کہ اس کے اگلے دن میری اپنے شاگرد سے بات ہوئی، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گاڑی کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور وہ کافی مایوس تھے۔ کہنے لگے کہ ایک ہی گاڑی تھی ہمارے پاس، اس میں ہم دکان کا سامان لاتے تھے اور ضروری کام ہوتا تو اسی پر جاتے تھے، اور وہ بھی چوری ہو گئی۔ اب اتنے وسائل بھی نہیں کہ دوسری گاڑی فوراً لے سکیں۔ کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا ان سے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بہت برکات ہیں، بہت فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ان کے والد صاحب نے، گھر والوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ 3 دن تک وہ یہ پڑھتے رہے، اور تیسرے دن ان کا فون آیا اور بہت خوش تھے اور کہنے لگے کہ مجھے میری گاڑی مل گئی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ کیسے ملی، تو کہنے لگے کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک اور مسجد ہے، مسجد کے باہر یہ موٹر سائیکل وہاں کھڑی تھی، اور ہمارے ایک جاننے والے وہاں سے گزرے، انہوں نے جب موٹر سائیکل دیکھی تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری موٹر سائیکل ہے اور جو چوری ہوئی ہے وہی والی ہے۔ انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا، بس تھوڑی دور کا راستہ تھا، میں جیسے ہی وہاں پہنچا میں نے نمبر پلیٹ دیکھی، موٹر سائیکل دیکھی تو میری تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر اتنی حیرانگی ہوئی کہ اس میں پیٹرول تک کم نہیں تھا، اور ہمارے علاقے میں ہی یہ موٹر سائیکل مجھے بآسانی مل گئی 3 دن کے بعد، اور بالکل صحیح سلامت، کوئی ایک چیز میں اس میں خراب یا غائب نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بس جب بھی کوئی پریشانی ہو نا، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ہے واپس نہیں کر رہے ہیں، کوئی بیماری ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، اس دعا کو باکثرت پڑھیں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھیں غیب سے کیسی مدد ہوگی، کیسے کام بنیں گے اور کیسے آسانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔